بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم اللہ۔ سورہ انعام ابھی گزری ہے، بہت برکت والی اور بڑی عظمت والی صورت ہے۔ یہ پوری صورت ایک ہی بار میں اتری، باقی صورتیں کچھ آیتیں اتری، کچھ آیتیں اتری، کچھ آیتیں اتری، کوئی سوال ہے تو اتری، یہ ایک ساتھ اتری ہے۔ 70,000 فرشتے اس کو لے کے اترے۔ بہرحال انعام کے معنی ہے ڈومیسٹک اینیملز، وہ جانور جو پالے جاتے ہیں۔ اصل میں اس میں اس طرح کا تذکرہ ہے، اس طرح کا تذکرہ ہے کہ کون سے جانور گھریلو ہیں، اور کچھ اس طرح کے اشارات ہیں کہ ہم نے یہود کے اوپر، یہود کو کس کس چیز کے کھانے کی اجازت دی تھی، کس کس چیز کا گوشت کھانے کی اجازت دی تھی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ ہمارا تذکرہ بھی پچھلے کل گزر چکا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کہ ہم نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال کیا۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ بہت سی مرتبہ ہم لوگوں کے یہاں بحث ہونے لگتی ہے فلاں جانور حلال ہے، فلاں حلال نہیں ہے۔ مثلا ایک جملہ میں نے سنا، لوگ کہتے ہیں کبوتر سید ہوتا ہے، اسے نہیں کھانا چاہیے۔ توبہ توبہ، 100 بار توبہ۔ مطلب سید کس کو کہتے ہیں؟ سید کس کو کہتے ہیں؟ آل رسول کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 4 افراد ہیں جن کی اولاد کو سید اور سادات کہا جاتا ہے، اور ان میں سے جب الگ کرنا ہوتا ہے تو حضور کی اولاد کو ہاشمی کہہ کے الگ کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قریشی کہہ کے الگ کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں تو انسان پیدا ہوتے ہیں، نبی کی اولاد میں جانور پیدا ہونے لگے۔ یہ کسی دشمن کا نکالا ہوا جملہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، کسی کے یہاں اگر کوئی جانور جیسی شکل کا انسان پیدا ہو جائے تو لوگ اس کے گھر سے بھاگنے لگتے ہیں کہ یہ انسان نہیں جن ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، بتلا دیں آپ، ایسا ہوتا ہے۔ بسا اوقات جن آ کر کے کسی عورت سے صحبت کرتا ہے اور نطفہ قرار پا جاتا ہے، اولاد اسی طرح کی وچتر پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ مسلم ہے۔ بلکہ مسئلہ تو اس سے آگے جا کر کے بھی ہے، ائمہ کے بیچ اختلاف ہے کہ کسی جنیہ کا کسی انسان سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی انسان کا کسی جنیہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بحث الگ کی ہے، اس وقت چھیڑنے کی نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے یہاں کوئی وچتر بچہ پیدا ہو جائے تو بھی تماشا بن جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں، میڈیا کے لیے ایک مسئلہ ہو جائے گا، ان کی TRP بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور آپ نے آل رسول میں، نبی کے خانوادے میں جانور پیدا کر دیا اور شرم بھی نہیں آئی، جانور سید ہونے لگا۔ ابھی تک انسان سید ہوتا تھا، اور سادات بھی قابل عظمت ہوتے ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اتنے قابل عظمت لوگوں میں آؤٹ اسٹینڈ ہوتے ہیں، اور انہیں لے جا کے جانور پہ، یہ کسی نے تماشا ضرور کیا۔ یہ یہودیت کے کھیل ہیں، یہودیت کے کھیل ہیں، شیعت کی شکل میں آ کر کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے یہاں کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ کبوتر حلال ہے، سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ کبوتر حلال ہے اور بہترین گوشت ہوتا ہے اس کا۔ فالج کا اگر کوئی مریض اس کو کھا لے تو اس کا فالج کا جو اٹیک ہے وہ ریموو ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں خون رگڑنے کو، حالانکہ خون رگڑنا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ خون ناپاک ہوتا ہے۔ گوشت کھایا جا سکتا ہے، سوپ پیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا حاصل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ کل ذی ناب من السبع وکل ذی مخلب من الطیور حرام۔ ہر وہ جاندار، وہ چوپایا، ہر وہ چوپایا، 4 ویلر، ہر وہ چوپایا جس کے یہ والے دانت ہوں، یہ نوک والا جو دانت ہوتا ہے، بلی کے دیکھا ہوگا، کتے کے دیکھا ہوگا، شیر کے دیکھا ہوگا، ریچھ کے دیکھا ہوگا، اور ہاتھی کے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ والا جو دانت ہے یہ اس جانور کو درندہ بناتا ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس کے یہ والا دانت ہو، ہمارے بھی ہے، ہم لوگ بھی فطرت سے درندے ہیں، یعنی گوشت خور ہیں۔ جو گوشت کی مخالفت کرے وہ فطرت کی مخالفت کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
مطلب فطرت سے ہم گوشت خور ہیں۔ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطُّيُورِ، اور وہ پرندہ، وہ اڑنے والا جاندار جو پنجے سے شکار کرتا ہے، پنجے سے شکار کرتا ہے، جیسے باز، کوا، چیل، شکرا، عقاب، یہ سب پنجے سے شکار کرنے والے۔ گنگا کے کنارے اور بھی کچھ جانور ہوتے ہیں جو مردہ کھاتے ہیں، گدھ بھی اسی میں ہے، یہ سب حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ جن کے اندر خون نہیں ہوتا، مکھی، مچھر، بھیڑ، شہد کی مکھی وغیرہ، ٹھیک، جن کے اندر نہیں ہوتا، اور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا، یعنی ہوتا تو ہے بہت تھوڑا سا ہوتا ہے جو بہہ نہیں سکتا، جیسے چھپکلی، سانپ، نیولا، ان میں خون اتنا ہی ہوتا ہے، بہہ نہیں سکتا، وہ دم مسفوح نہیں ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح زمین کے اندر پائے جانے والے جانور، کیچوا وغیرہ اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں کاکروچ و پاکوچ، وہ سب حرام ہیں۔ اسی طرح پانی کے اندر سارے جانور حرام ہیں مچھلی کو چھوڑ کر۔ مچھلی حلال ہے پانی کے جانوروں میں، باقی کوئی جانور حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مچھلی بھی وہ جو آپ نے ماری ہو یا کسی نے ماری ہو، اگر وہ مر کر کے ایسے الٹی تیرنے لگی ہو تو وہ مچھلی بھی حلال نہیں ہے، سمک الطافی کہلاتی، جو مچھلی اپنے آپ مر کر کے اور اس کے بعد اوپر تیرنے لگی ہو الٹی ہو کر کے، وہ حلال نہیں ہے۔ آپ نے ماری، پانی میں ڈال دی، تھوڑی دیر کے بعد وہ الٹی ہو گئی، حلال ہے، اس لیے وہ آپ نے ماری تھی۔ خود سے مر کے اور اس کے بعد الٹی ہو جائے وہ مچھلی بھی حلال نہیں ہے۔ یہ ساری بکواس ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری حضرت اسماعیل پہ چلا کے اور چھری پھینکی تھی اور وہ جا کے مچھلی کے لگ گئی، وہ حلال ہو گئی۔ پتہ نہیں کون سی کتاب میں، عورتوں کی لال کتاب کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اتنے باادب ہوتے، چھری دینے کا طریقہ معلوم ہے آپ کو؟ چھری اگر آپ کو کسی کو دینا ہو تو کیسے دیں گے؟ دستہ اس کی طرف اور پھل آپ کی طرف، یہ ادب ہے چھری دینے کا۔ اور نبی، وہ بھی اتنا بڑا نبی، ابو الانبیاء، وہ اتنا انکانشیس ہو گیا کہ چھری ایسے پھینک دی۔ بہت اچھا ہے، جس پہ جی چاہتا ہے تہمت باندھ دیتے، یہ غلطی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حلال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسپیشل آرڈر ہے۔ اسپیشل آرڈر میں 4 چیزیں، ابھی میں نے ایک بات کہی کہ جن میں خون نہ ہو وہ حرام ہیں، لیکن ٹڈی اس سے مستثنیٰ ہے، آپشن ہے ٹڈی میں خون نہیں ہوتا لیکن پھر بھی حلال ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے، 2 چیزیں مردار بھی حلال ہیں، اسی طرح سے خون حرام ہے لیکن 2 خون حلال ہیں۔ حضور کا ارشاد، احلت لنا المیتتان، کہ ہمارے لیے 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں، 2 خون حلال کر دیے گئے ہیں، الکبد والطحال، کلیجی اور تلی کو دیکھا، خالص خون ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، جال ہوتا ہے اندر اور پھر خالص خون ہوتا ہے، کھانا حلال ہے۔ کلیجی کیا ہوتی ہے؟ ایسے پکڑ کے ایک بار رگڑ دیں گے پورا برادہ ہو جائے گا، خون ہے، حلال ہے۔ حالانکہ خون حرام ہے، وہ کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے۔ اسی طرح سے احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں۔ وہ 2 مردار کون سے ہیں؟ السمک والجراد، یعنی مچھلی اور ٹڈی، یہ 2 مردار حلال ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اسپیشل آرڈر کی وجہ سے۔ اب ایک آخری بات رہ گئی، میں نے کہا کہ پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے۔ مچھلی کی 4 پہچان، نمبر 1، اس کے بیچ میں ایک کانٹا ہوتا ہے جو مسلسل ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، اس کے پر ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس کے یہ گلپھڑ کھلے ہوئے ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4، اس کے اندر ٹھنڈا خون ہونا چاہیے۔ یہ 4 علامتیں ہیں، ٹھیک۔ آپ کو اگر ضد ہے کہ جھینگا مچھلی ہے، رکھیے اس پیمانے پر۔ جھینگے کے اندر مچھلی والی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک کیڑا ہے، وہ ایک کیڑا ہے، اس لیے حرام، اس لیے حرام ہے۔ حرام اس اصول کی بنیاد پر ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پانی کے سارے جانور حلال ہیں، انہوں نے جھینگے کو بھی حلال کہا ہے۔ تو اس لیے جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بیان کیا جاتا ہے تو اس میں اس کو کہا جاتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی ناجائز۔ مچھلی نہیں ہے، جھینگا مچھلی نہیں ہے، نہ اس میں وہ ہڈی ہے، نہ اس میں گل پھڑ ہے، نہ اس میں پر ہیں، بلکہ پیر ہوتے ہیں۔ میں ایک شکاری ہوں،
ٹھیک ہے، میں نے مدتوں جھینگا کانٹے میں لگایا پرویا، مجھے معلوم ہے جھینگے سے کون کون سی مچھلی ماری جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مچھلی نہیں ہے، مچھلی جیسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے، اس لیے اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں حرام اور حلال کی بات چل رہی تھی، اس لیے میں نے وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال کھانے ہی کی توفیق نصیب فرمائے، حلال تلاش کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، حلال و حرام کو جاننے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے۔